السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك الذي إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، متفق علیہ۔ یہ دو حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کے سامنے اس کو تلاوت کیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایمان میں داخل ہوئے۔ تقریباً 2 سے 3 سال کا جو عرصہ تھا وہ عرصہ انہوں نے پایا، لیکن ایسا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی صحبت اور ایسا اپنے آپ کو وقف کیا، ڈیڈیکیٹ کیا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں ان کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اکثر حدیثوں میں بارہا ہم سنتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اسلام لانے میں سب سے آخر میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 50 سال کے بعد 50 سال تک دنیا میں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی تو اس سے تھوڑے دن پہلے ان کی وفات ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جنازے کی نماز حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی۔ تو بڑے ایسی صحبت، ایسا جو ہے کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے وہ ساتھ ہو جاتے، اور جب گھر واپس آتے اس وقت تک ساتھ میں رہتے، پورا وقت مکمل۔ ان کا لقب ہے راویۃ الاسلام۔ راوی کہتے ہیں پانی پہنچانے والے کو، درخت میں پانی پہنچانا، اس کہ اسلام کے درخت کو انہوں نے پانی پہنچایا، ان کا لقب۔ اتنی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور بیان کی کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی روایتوں کے ذریعے سے اسلام کے درخت کو پانی پہنچا، راویۃ الاسلام۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے بہت ہی قابل عظمت ہے، بہت اہم بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اور قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، اکثر حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا، تعلیم میں، حدیثوں میں، بیانات میں، یہ ایک جملہ ہے: والذی نفس محمد بیدی، وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قسم کھاتے؟ ایک سوال ہے، محدثین نے ایک سوال قائم کیا کہ ان الفاظ کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے قسم کھاتے؟ واللہ، اللہ کی قسم، لیکن اس الفاظ کے ساتھ؟ یہاں جواب علماء نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، مقام عطا فرمایا۔ کہیں لوگ آپ کے معجزات کو دیکھ کر، کہیں آپ کے مقام کو دیکھ کر
اس شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ آپ کا مقام خدا کے برابر ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ اس لیے بار بار اس جملے سے قسم کھاتے ہیں، جانتے ہو میں کون ہوں، میری جان بھی کسی کے قبضے میں ہے، میری جان بھی۔ جس کی جان کسی کے قبضے میں ہو، جس کی جان کسی کے قبضے میں ہو اور وہ اس جان کا متصرف ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک عبدیت کا، بندگی کا جملہ ہے۔ کھا رہے ہیں قسم، لیکن اس میں بھی بندگی ہے۔ آپ یعنی اصل چیز تو یہی ہے نا، بندگی ہو۔ ہماری زبان سے کوئی جملہ نکلے تو اس میں بندگی ہو، تواضع ہو، چھوٹا پن۔ مقام بہت بڑا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کا، بندگی کا جملہ نکال رہے ہیں۔ وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں ہے نا، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر غیب کو میں جانتا بہت سارا خیر میں جمع کر لیتا۔ اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا، لاستکثرت من الخیر، بہت ساری چیزیں میں حاصل کر لیتا، خیر میرے پاس۔ وما مسنی السوء، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی میرے تک پہنچتی نہیں تھی۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان انا الا نذیر، میں تو اللہ کی طرف سے ایک نبی ہوں جو بتانے والا، ڈرانے والا بن کر بھیجا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری جان ہے۔ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے، اللہ نے جو دین عطا فرمایا اسلام، یہ دین اسلام، اسی پر پوری انسانیت کا مدار ہے کامیابی کا۔ ساری انسانیت کی کامیابی، چاہے کوئی بھی ہو، اس کی کامیابی کی بنیاد اللہ کا دین ہے۔ پچھلے زمانے میں بہت سے آسمانی کتابیں آئیں، پیغمبر آئے اور ان کے ماننے والے تھے، لیکن ایک مرتبہ جب اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اب پچھلے سارے دین، ساری شریعتیں، وہ سب بالکل منسوخ ہو گئے۔ اب کامیابی اگر چاہیے تو اس میں چاہیے۔ یہی فرمایا، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں کسی کے پاس بھی کوئی خبر پہنچے میرے نبی ہونے کی، اس امت میں۔ اور امت میں دو قسم کی امت ہے، ایک امت اجابت، جیسے ہم نے قبول کر لیا، ہم نے اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا، یہ امت اجابت ہے۔ ایک امت دعوت ہے۔ امت دعوت وہ ہے جس تک ابھی دعوت نہیں پہنچی، اور اس میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو جن تک دعوت پہنچی ہے، ابھی وہ فیصلہ نہیں کیے، لیکن ایک ایسا آدمی ہے، مثال کے طور پر پہاڑوں پہ رہتا ہے، زندگی بھر اس کو کبھی اسلام کی کوئی دعوت پہنچی ہی نہیں، وہیں پیدا ہوا، وہیں زندگی گزارا، کھایا پیا، مر گیا، بس ختم، ہے نا۔ اب ایک سوال قائم ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب جو کمیونٹی میں مل کر رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، وہاں تو جو ہے نا کچھ نہ کچھ اسلام کی بات تو پہنچتی ہے، آدمی کو سوچے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اس کو کوئی اطلاع ہی نہیں ہے اسلام کی۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ توحید کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عقل پر رکھا ہے، بس یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ جو شریعت کی باتیں ہیں وہ اس پہ جو ہے نا ذمہ داری نہیں۔ یعنی بہت سے دنیا میں ایسے ہیں، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں رہتے ہیں، بس پیدا ہوئے، زندگی گزری، چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری اس امت میں کسی کے پاس بھی یہ میرے نبی ہونے کی خبر پہنچے۔ یہاں پر یہود اور نصرانی کا خاص تذکرہ فرمایا، یہودی ولا نصرانی، یہ دو جو قومیں ہیں یہ آسمانی دین کو ماننے والے ہیں، ان کا تذکرہ خاص اسی لیے ہے کہ ان کے پاس بھی اگر میری نبوت کی اگر دعوت پہنچے تو یہ بھی اب مجھ پر ایمان لائیں۔ تو دوسرے جو لوگ، ان کے پاس حالانکہ آسمانی کتاب ہے، یہ اپنے نبی کو ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھی ہم پچھلے نبی کو مان رہے ہیں، ہم اس نبی کو کیوں مانیں، ہمیں جو ہے ہمیں کافی ہے، موسیٰ علیہ السلام کافی ہے، تورات کافی ہے۔ عیسائی کہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے انجیل کافی ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے۔ خاص طور پر اسی لیے یہاں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میری اس امت پر میری نبوت کی، رسالت کی خبر پہنچے، اور اس میں خاص طور پہ یہود و نصارہ کے پاس پہنچے۔ یہود و نصارہ اس لیے کہ وہ پہلے دین کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی اگر پہنچے،
ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به، وہ ایمان لائے بغیر میری رسالت پر، میری نبوت پر ایمان لائے بغیر مر گئے، فرمایا کہ الا کان من اصحاب النار، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کر دے۔ تو ایمان جو ہے، اسلام یہ عالمی دین ہے۔ اب بہت سے دنیا میں قومیں ہیں، ان کا کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی آسمانی کتاب پچھلی تھی ہی نہیں، تب ان کا تو بدرجہ اولا اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام یہ پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو دین بنا کر دیا ہے، کامیابی کے لیے، نجات کے لیے یہی ایک دین ہے۔ کوئی بھی کسی بھی دین پر چل رہا ہو، اب اس کے لیے دعوت ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کرے، اب اس چیز پر لائے۔ اگلی حدیث بھی اسی کا ایک مضمون ہے، حضرت عن ابی موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، قبیلہ اشعر ایک قبیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز بہت خوبصورت، بہت میٹھی اللہ نے عطا فرمائی۔ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو جو ہے داؤد علیہ السلام کی آواز کی طرح اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، قرآن یہ پڑھ رہے تھے قرآن پاک، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو کر سن رہے تھے، کیا بہترین قرآن پاک پڑھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ابو موسیٰ ہمیں قرآن پاک سناؤ، قرآن اللہ کا کلام ہے، جب خوبصورت اچھی آواز سے پڑھتے ہیں تو اور دل لگتا ہے سننے کے لیے۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، دوہرا۔ قرآن پاک میں ہے 22واں پارہ ہے نا، پہلی آیت، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ یہ ازواج مطہرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کے لیے خاص یہ اعزاز، یہ خصوصیت ہے، وہ جو بھی عمل کریں گے ان کو ڈبل اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو فضائل ہیں، اس میں ایک بڑی فضیلت ہے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، جو کام کریں ڈبل اجر ہے ان کے لیے۔ لیکن یہاں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ڈبل اجر کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہے، ایک نیکی ہے، اگر وہ یہ تین میں سے کوئی اور اگر سبحان اللہ کہے تو 2 نیکی ہے۔ اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو اسے 10 مل رہا ہے تو اسے 20 مل رہا ہے، اسے 700 مل رہا ہے تو 1400 مل رہا ہے۔ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، 25 درجے ثواب ہے تو اسے 50 درجے ثواب ہے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 اجر ہیں، ڈبل اجر ہیں۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ آدمی ہے جو اہل کتاب میں سے ہے، عیسائی یا یہودی میں سے ہے، جو پوری زندگی اپنے نبی پر ایمان لاتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا رہا۔ جب اس کے سامنے اسلام آیا، قرآن پاک آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی، فوراً بغیر کسی ہٹ درمی کے فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اسے یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت سے اللہ ڈبل اجر دیں گے اس کو۔ ایک پہلے پچھلی شریعت کو ماننے کا، اور دوسرا اس شریعت، کیونکہ دونوں شریعتیں صحیح ہیں۔ نبی کی شریعت آنے کے بعد وہ شریعت منسوخ ہو گئی، اس کو جو ہے کیا ہے، اس کو بند کر دیا، منسوخ کر دیا، اب یہ شیء۔ تو اس لیے اب دیکھیں اس پر صحابہ کرام کی زندگیاں، کیسے کیسے صحابہ تھے، اہل کتاب میں سے تھے لیکن ایمان میں داخل ہو گئے، ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، ایک وہ غلام جو اپنے آقا کا حق ادا کرتا ہے، اپنے آقا کا حق ادا، غلام ہے، غلامی میں آقا کا حق ادا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے تو غلام مالک کا حق صرف مالک ہی کا حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا حق نہیں، دونوں حقوق کو ادا کر رہا ہے، اللہ کا بھی حق اور اللہ کے اور اپنے مالک کا بھی حق۔ ورجل، ایک اور آدمی وہ ہے جس کے پاس باندی تھی، اس نے اسے جو ہے آزاد کیا اور اسے ادب سکھایا، اسے علم سکھایا،
پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے۔ اس حدیث پر صحابہ نے عمل کیا۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں، غلامی، دیکھیے اسلام نے غلامی کو ختم نہ کر کے غلاموں پہ احسان کیا ہے۔ اسلام سے پہلے غلاموں کے حالات جو تھے نا، زیادتیاں، وہ تو ہم دیکھتے کیسی زیادتی، آج بھی جہاں اسلام نہیں ہے وہاں پر جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ جو خبریں آتی ہیں اس میں یہ حال ہے، تو جو انڈر گراؤنڈ ہے اس میں کیا حال ہوگا دنیا بھر کے اندر۔ تو اسلام نے جو ہے غلامی کو ختم نہیں کیا۔ یہ ختم کیوں؟ دو آپشن ہیں، جنگ ہوتی ہے، قیدی پکڑے جاتے ہیں، دو ہی آپشن ہے، یا تو قتل کرو یا تو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ کوئی بیوقوف ہوتا ہے جو چھوڑتا ہے، بیوقوف ہی ہے نا، مقابلے پر آیا ہے اور جو ہے جیت گئے، پکڑے گئے، اچھا بھی آئندہ نہیں کرنا ہے، نیکسٹ ٹائم اوکے جاؤ، کیا کریں گے وہ؟ پھر تیاری کر کے دوبارہ آئیں گے، قوت ہے نا۔ تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ قتل کر دو، تیسرا کوئی نہیں ہے، یا تو قتل کر دو یا تو جو ہے نا آزاد کر دو۔ آزاد کرنا بیوقوفی ہے، چھوڑ دینا بیوقوفی ہے، کیونکہ دوبارہ پھر اٹیک کریں گے۔ تو اسی لیے اسلام نے غلامی کے سلسلے کو باقی رکھا، ان کو پکڑ کے رکھو۔ اور اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، آپ کی سیرت، صحابہ کی سیرت، تابعین کی سیرت اگر ہم دیکھیں، صحابہ نے ان غلاموں کو جو تعلیم دی، جو ادب سکھایا، جو کیسے بڑے بڑے مفسرین، حضرت عکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت سالم رضی اللہ عنہ، سالم صحابہ میں سب سے پہلے امام مکہ مکرمہ میں، سب سے پہلے امام مدینہ منورہ میں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام، یہ ایک درجہ دے رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں فرمایا غلام یہ تمہارے بھائی ہیں۔ غلام کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے حقوق ہیں، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنے انہیں پہناؤ۔ آزاد کرنے کی ترغیب دی، انہیں سکھا۔ اسی لیے صحابہ کیا کرتے تھے؟ انہیں کاروبار سکھاتے تھے، ایک پوری تاریخ ہے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ کاروبار سکھاتے تھے، علم سکھاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مالک اپنے نوکر کو، غلام کو کوئی فن سکھائے، کوئی چیز سکھائے، کیسا تعلق بلڈ ہوتا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد یہ غلام اور آقا دونوں آزاد ہو گئے، لیکن آپس میں محبت، آپس میں تعلق۔ ہارون، یہ سلسلہ بہت دور تک چلا۔ ہارون رشید کے دو بیٹے تھے نا، ایک امین اور ایک مامون۔ مامون کون تھے؟ باندی کے بیٹے تھے۔ ہارون رشید کے بعد پوری جو حکومت تھی اس حکومت کے خلیفہ بنے۔ تو اسلام نے اس تصور کو ختم کیا۔ ایک مرتبہ ایک مکہ مکرمہ کا گورنر ایک شخص کو بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ پوچھا آپ نے ان کو گورنر کیوں بنایا؟ انہیں فارسٹ منسٹر سمجھیے، جنگلوں کا منسٹر، ان کو آپ نے کیوں بنایا؟ وہ تو غلام ہیں۔ تو کہنے لگے کہ قرآن پاک کا علم آتا ہے۔ اچھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس اللہ کے دین نے، اللہ کے کلام نے بلندی عطا فرمائی۔ تو صحابہ اکرام کی، تابعین کی اگر زندگی اگر دیکھیں، یہ جو ہے انہوں نے غلاموں کے ساتھ ایسا اچھا حسن سلوک، انہیں سکھانا، انہیں جو ہے فن سکھانا، کاروبار میں شریک کرنا، اور انہیں علم سکھانا، قرآن سکھانا، اس طرح سکھا کر ایک معاشرہ بنایا انہوں نے۔ اور دوسری چیز، غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، غلامی بنانے کی ترغیب نہیں دی، نہیں، آزاد کرو۔ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، کفارے کے طور پہ غلام آزاد، قسم کھا لی، کفارے کے طور پہ غلام آزاد، فلاں کفارے میں غلام آزاد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک شخص ہے، وہ غلام ہے، اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اللہ کے اپنے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے۔ اور دوسرا ایک آدمی ہے جس کے پاس جو ہے نا ایک عورت ہے، وہ جو ہے قیدی بن کر آئی ہے۔ سوچیں آپ، اللہ اکبر، اگر یہ نظام نہ ہوتا تو کتنا بے حیائی پھیلتی، زنا پھیلتا۔ اسلام نے اس چیز کو رکھا۔ اور اگر اس سے اولاد ہو جائے تو وہ اولاد کیا ہیں؟ وہ آپ اس کی ام ولد ہیں، ام ولد ہیں۔ حضرت حسن بصری کون تھے؟ غلام کے بیٹے تھے حسن بصری۔ ان کے والد یسار، ان کی والدہ خیرہ، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی۔ باپ بھی غلام، ماں بھی باندی، ان کے بیٹے حسن بصری
سارا تصوف کا سلسلہ حضرت تک پہنچتا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ اس گھرانے سے سیکھا، وہ صحابہ نے ان کو وہ سکھایا۔ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ انہیں علم دو، انہیں کمزور مت رکھو، انہیں معاشرے میں دبا کے مت رکھو۔ غلام کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو غلامی کی زندگی گزارو، ان کی نسلیں، ان کی جنریشن وہی سلسلے۔ آج جو ہے نا یہ ظالمانہ نظام ہے۔ نہیں، اسلام نے کہا نہیں، انہیں تعلیم دو، انہیں سکھاؤ، انہیں وہ عزت دو، وہ مقام دو۔ آپ سوچیں یہ حدیث کا آخری جملہ، ایک باندی کے جب یہ حق ہیں تو آزاد عورت کے کتنے حق ہوں گے؟ ایک باندی کے یہ حق ہیں تو آزاد عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا حق ہے؟ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو چیزیں جو ہیں، دو اجر، جسے بتایا نا، دو اجر کا مطلب یہ ایسے لوگ ہیں ان کو جو ہے ہمیشہ ہر عمل میں ڈبل اجر ہے۔